کچھ راستے صرف منزل تک نہیں لے کر جاتے، کچھ راستے انسان کو اس کے اندر کی دنیا تک بھی لے جاتے ہیں۔ آج ہم ملتان کے اس پرانے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جہاں سے گزرتے ہی شہر کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بازار کی آوازیں دھیرے دھیرے پیچھے رہ جاتی ہیں اور ان کی جگہ ایک عجیب سی روحانی خاموشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے حرم گیٹ۔ ملتان کو صدیوں سے مدینۃ الاولیاء یعنی بزرگوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی پہچان صرف اس کے قلعے یا بازار نہیں، بلکہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم، محبت اور انسانیت کے نام کر دی، اور حرم گیٹ انہی روحانی راستوں کا ایک اہم دروازہ مانا جاتا ہے۔ سوچئے، صبح کا وقت ہے، ہلکا ہلکا سورج نکل رہا ہے، پرانی اینٹوں پر دھوپ کی پہلی کرنیں پڑ رہی ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اس دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں پھول ہیں، کوئی دعا کے لیے جا رہا ہے، کوئی دور سے صرف اس لیے آیا ہے کہ ملتان کے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دے سکے۔ یہ دروازہ ان سب کا خاموشی سے استقبال کرتا ہے۔ ہر گزرنے والا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی امید لے کر آتا ہے، کوئی سکون کی تلاش میں، کوئی شکر ادا کرنے، اور کوئی صرف اس شہر کی روحانی فضا کو محسوس کرنے۔ اسی لیے حرم گیٹ صرف اینٹوں کی عمارت نہیں، بلکہ ایک احساس کا نام ہے، ایک ایسا احساس جو انسان کو چند لمحوں کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ جب آپ اس دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت کی رفتار دھیمی ہو گئی ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی نرمی ہوتی ہے اور دل بے اختیار خاموش ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے صدیوں سے یہ دروازہ صرف گزرنے کا راستہ نہیں، بلکہ روحانی سفر کی شروعات مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس دروازے کے ارد گرد ایسی کون سی فضا تھی جس نے ملتان کو مدینۃ الاولیاء بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور کیوں لوگ دور دور سے اس راستے کو اختیار کرتے تھے؟ اس کہانی کا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔ ہر شہر کی ایک پہچان ہوتی ہے، کہیں کسی شہر کو اس کے بازار مشہور بناتے ہیں، کہیں اس کے قلعے اور کہیں اس کے محل، لیکن ملتان کی پہچان اس کے بزرگ بنے، اور حرم گیٹ انہی بزرگوں تک پہنچنے والے اہم راستوں میں سے ایک تھا۔ سوچئے، صدیوں پہلے کا ملتان، صبح کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ حرم گیٹ سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی دور کے گاؤں سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے، اور کوئی مہینوں کا سفر طے کر کے صرف اس لیے پہنچا ہے کہ اس روحانی شہر کی فضا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس دروازے سے گزرتے ہی شہر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ تنگ گلیوں میں پرانی عمارتیں، ہر طرف سلام اور دعا کی آواز، اور لوگوں کے چہروں پر سکون۔ یہاں صرف مسافر ہی نہیں آتے تھے، طالب علم بھی آتے تھے۔ وہ بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ادب سیکھتے، اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر وہی تعلیم آگے پہنچاتے۔ اسی طرح ملتان صرف روحانیت کا مرکز نہیں بنا، بلکہ علم اور اخلاق کا بھی مرکز بن گیا۔ حرم گیٹ نے کتنی ہی نسلوں کو گزرتے دیکھا۔ ایک بچہ جو اپنے والد کے ساتھ پہلی بار اس راستے سے گزرا، وہی بچہ کچھ سال بعد جوان ہو کر علم حاصل کرنے لگا، اور پھر ایک دن وہی شخص دوسروں کو تعلیم دینے لگا۔ یعنی اس دروازے سے صرف لوگ نہیں گزرتے تھے، کردار بھی تیار ہوتے تھے۔ اگر آپ اس زمانے میں یہاں کھڑے ہوتے تو شاید کسی بزرگ کی نصیحت سنائی دیتی، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی، کہیں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے، اور کہیں کوئی مسافر صرف اطمینان کے چند لمحے تلاش کر رہا ہوتا۔ یہ سب منظر مل کر بتاتے تھے کہ ملتان کی اصل دولت اس کے خزانے نہیں، بلکہ اس کے لوگ اور ان کا اخلاق تھا۔ اسی لیے حرم گیٹ صرف ایک تاریخی دروازہ نہیں، یہ انسانیت کا دروازہ بھی تھا۔ یہاں سے گزرنے والا ہر شخص اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی یاد لے کر واپس جاتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے آج بھی جب کوئی حرم گیٹ کے پاس آتا ہے تو اسے صرف پرانی اینٹوں کا دروازہ نظر نہیں آتا، بلکہ ایک ایسا مقام محسوس ہوتا ہے جہاں صدیوں کی دعائیں اور یادیں آج بھی ہواؤں میں بسی ہوئی ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ شہر بدلتا گیا، پرانی عمارتیں بدلی، رستے بدلے، مگر حرم گیٹ کی روح کبھی نہیں بدلی۔
آج کا حرم گیٹ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کیوں یہ ملتان کی روحانی پہچان کا اتنا اہم حصہ مانا جاتا ہے؟ اس کہانی کا آخری حصہ ابھی باقی ہے۔ وقت بدلتا گیا، صدیاں گزر گئیں، شہر کی دیواریں پرانی ہوتی گئیں، کئی عمارتیں بدل گئیں، کئی راستے نئے بن گئے، لیکن حرم گیٹ کی پہچان آج بھی باقی ہے۔ آج جب کوئی اس دروازے کے پاس سے گزرتا ہے تو شاید اسے صرف ایک پرانی عمارت نظر آئے، مگر اگر وہ کچھ لمحوں کے لیے رک کر آس پاس دیکھے تو اسے محسوس ہوگا کہ اس جگہ کی فضا آج بھی دوسری جگہوں سے مختلف ہے۔ صبح کے وقت لوگ اپنے روز کے کام پر نکلتے ہیں، بازار بھی آباد ہوتے ہیں، مگر اس سب کے درمیان روحانی سکون کا احساس ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہ وہی احساس ہے جو صدیوں پہلے یہاں آنے والے مسافروں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ حرم گیٹ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی شہر کی اصل طاقت صرف اس کی عمارتوں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اس کے کردار میں ہوتی ہے، اس کے لوگوں میں ہوتی ہے اور ان بزرگوں کی تعلیم میں ہوتی ہے جنہوں نے محبت، برداشت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ سوچئے کتنے لوگ اس دروازے سے گزرے ہوں گے۔ کسی نے یہاں پہلی بار دعا کے لیے قدم رکھا ہوگا، کسی نے علم کی تلاش میں اس راستے کو اختیار کیا ہوگا، اور کسی نے صرف دل کے سکون کی خاطر اس طرف رخ کیا ہوگا۔ ہر شخص اپنی کہانی لے کر آیا اور کوئی نہ کوئی یاد لے کر واپس گیا۔ اسی لیے حرم گیٹ صرف گزرنے کا راستہ نہیں، یہ احساسوں کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی تیز رفتار کے درمیان بھی انسان کو کبھی کبھی رک کر اپنی روح کی آواز بھی سننی چاہیے۔ آج اگر آپ ملتان آئیں تو صرف تصویریں بنا کر واپس مت جائیے، حرم گیٹ کے پاس کچھ دیر کھڑے ہو جائیے، آس پاس کی گلیوں میں آہستہ آہستہ چلیے، پرانی عمارتوں کو دیکھیے، لوگوں کی مسکراہٹ محسوس کیجیے اور ان بزرگوں کو یاد کیجیے جنہوں نے اس شہر کو صرف مشہور نہیں بنایا بلکہ محبت اور امن کی مثال بنا دیا۔ شاید اس وقت آپ کو احساس ہو کہ کچھ جگہیں صرف دیکھی نہیں جاتی، انہیں محسوس کیا جاتا ہے، اور حرم گیٹ انہی چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں ملتان کی روح آج بھی پوری نرمی اور محبت کے ساتھ زندہ ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ مدینۃ الاولیاء کا سفر کریں تو حرم گیٹ کو صرف ایک پرانا دروازہ سمجھ کر مت گزریے، اسے ملتان کے دل کا وہ راستہ سمجھیے جہاں سے صدیوں سے محبت، دعا اور انسانیت کا سفر جاری رہا۔ اگر آپ کو ملتان کے ایسے ہی تاریخی اور روحانی مقامات کی کہانیاں پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بانٹیں اور ہمارے چینل کو ضرور اپنائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملتان کے ایک اور دلچسپ اور تاریخی مقام کی کہانی لے کر پھر حاضر ہوں گے۔